اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج عقیدے سے مطابق امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے وجود ذیجود کو ملاحظہ کرتے ہوئے یہ سوال ہوا ہے کہ مولانا، ہم روایتوں میں یہ پڑھتے آئے ہیں اور سنتے آئے ہیں کہ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام وقت آخر، وقت احتضار اپنے شیعوں اور چاہنے والوں کے پاس آتے، تو کیا امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف بھی وقت احتضار، وقت آخر اپنے چاہنے والوں کے پاس آتے ہیں، اپنے شیعوں کے پاس آتے ہیں؟ تو دیکھیے، اس سوال کے جواب میں عرض کروں، حضرت علی علیہ السلام کا وقت احتضار اپنے شیعوں اور چاہنے والوں کے پاس آنا قطعیات میں سے ہے، یقینیات میں سے ہے، یعنی اس کے اندر کوئی شک اور شبہ نہیں ہے۔ خود مولا کائنات نے فرمایا، اور اس جملے کو نہج البلاغہ میں سید رضی نے نقل کیا کہ فَعَلِيٌّ ضَامِنٌ لِفَلْجِكُمْ عَاجِلًا۔ یاد رکھنا میرے چاہنے والو، علی قیامت میں تمہاری ضمانت لیتا ہے کہ تم کو کامیاب کرے گا۔ علی ضامن ہے اس بات کے کہ قیامت میں تم کامیاب ہو جاؤ گے، اِن لَمْ تَمْنَعُوهُ عَاجِلًا، اگرچہ مصلحتاً دنیا میں تم میری مدد سے فائدہ نہ اٹھا پاؤ۔ تو اس جملے سے مولا کے ثابت ہے کہ مولا اپنے تمام چاہنے والوں کے پاس ان کے وقت آخر جاتے ہیں۔ اور یہی وہ بات ہے کہ امام کے ایک صحابی تھے، مولا کے ایک صحابی تھے جن کا نام تھا حارث ہمدانی، بہت ہی قریبی شاگرد بھی تھے، مولا سے بہت سے علوم کو حارث ہمدانی نے حاصل کیا تھا، اور حارث ہمدانی اپنے وقت کے فقیہ تھے اور علم ریاضیات اور میراث میں عالم تھے۔ تو حارث ہمدانی کوئی معمولی شخصیت نہیں تھے۔ ایک روز مولا کے پاس آتے ہیں، سر جھکائے ہوئے ہیں، کسی تشویش میں ہیں۔ مولا نے پوچھا، حارث کیا بات ہے، اداس نظر آ رہے ہو، پریشان نظر آ رہے ہو؟ حارث نے کہا، مولا میں اس سوچ میں ہوں کہ دنیا میں تو آپ ہمارے پاس موجود ہیں، ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے، لیکن وقت احتضار کیا ہوگا، حشر میں کیا ہوگا، نشر میں کیا ہوگا، صراط پہ کیا ہوگا؟ تو مولا نے کہا، حارث ہمدانی گھبراؤ مت، یا ہار ہمدانہ من یمت یرنی من مومن او منافق قبولا۔ اے حارث ہمدانی پریشان مت ہو، من یمت یرنی، جو بھی مرے گا مرنے سے پہلے مجھے دیکھے گا، من مومن او منافق قبولا، چاہے وہ مومن ہو یا منافق ہو، یہ دونوں مرنے سے پہلے مجھ علی کو دیکھیں گے۔ دیکھیے، مومن تو مولا کی زیارت اس لیے کرے گا وقت آخر، وقت احتضار، کہ اس کے ایمان میں اضافہ ہو جائے اور اس کی روح آرام کے ساتھ قبض ہو۔ لیکن منافق کیوں دیکھے گا؟ منافق اس لیے وقت آخر مولا کو دیکھے گا تاکہ اسے یقین ہو جائے کہ میرا عقیدہ باطل ہے، اور جب عقیدہ باطل ہے اس کو یہ معلوم ہو جائے گا تو دنیا سے جلتا بھنتا ہوا جائے گا، اور جہنم کے اندر بھی وہ جلتا اور بھنتا رہے گا۔ اسی قسم کی بات ہے، اور روایت ہے کہ امام کا ایک صحابی، چھٹے امام کا ایک صحابی ایک روز چھٹے امام کے پاس دوڑتا ہوا آیا، کہا، مولا فلاں منافق جو آپ کا سخت ترین دشمن ہے وہ اس دنیا سے جا رہا تھا، تو میں نے سنا کہ وقت آخر وہ یہ کہہ رہا تھا، اے علی تم میرے پاس کیوں آئے ہو؟ اے علی تمہارا مجھ سے کیا رابطہ ہے؟ چھٹے امام نے فرمایا، یقیناً اس منافق اور ناصبی نے وقت آخر میرے جد امیر المومنین کو دیکھا ہے۔ ناظرین کرام، آپ نے غور فرمایا کہ مولا کائنات وقت احتضار
ہر مومن اور منافق کے پاس جاتے ہیں، لیکن امام زمانہ کی ذات وہ ہے جن کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ آپ وقت آخر صرف اپنے شیعوں اور چاہنے والوں کے پاس آتے ہیں۔ چنانچہ سید حسن ابطحی ایران کے بہت بڑے عالم دین تھے، انہوں نے اپنی کتاب ملاقات با امام زمان میں لکھا کہ ایک مرد مومن کا بیان ہے کہ میں ایک صحرا سے گزر رہا تھا، میں نے دیکھا صحرا میں ایک پہاڑی ہے، اس پہاڑی پر ایک نورانی بزرگ کھڑے ہوئے ہیں اور ان کے پاس چند علماء اور بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ نورانی بزرگ اپنی تقریر میں، اپنے درس میں کہہ رہے ہیں کہ ہو ہی نہیں سکتا کہ مشرق و مغرب میں کوئی میرا شیعہ مرے اور مرنے سے پہلے مجھے نہ دیکھے۔ اس مرد مومن کو بڑا تعجب ہوا کہ یہ کیسے عالم دین ہیں، کیسے بزرگوار ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہو ہی نہیں سکتا کہ مشرق و مغرب میں کوئی میرا شیعہ مرے اور مرنے سے پہلے مجھے نہ دیکھے۔ لیکن اس عالم دین کا چہرہ کأنہ کوکب دری، دن کے اجالے میں بھی ایک جگمگاتے ہوئے ستارے کے مانند چمک رہا تھا، جس کی وجہ سے اس مرد مومن نے سمجھ لیا بہرحال یہ جھوٹ نہیں بول سکتے ولو یہ کہ دعویٰ بہت بڑا ہے۔ مرد مومن کہتا ہے کہ کچھ وقت کے بعد، کچھ عرصے کے بعد میرا گزر ایک قریے اور ایک گاؤں سے ہوا، میں نے دیکھا اس گاؤں کے ایک گوشے میں بھیڑ لگی ہوئی ہے، میں بھی اس بھیڑ کے قریب پہنچا تو کیا دیکھا، ایک شخص ہے جو حالت احتضار میں ہے، جو حالت جانکنی میں ہے، لوگ اسے کلمہ پڑھوا رہے ہیں، کہو لا الہ الا اللہ، وہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ، پھر اس سے کہتے ہیں کہو محمد الرسول اللہ، وہ کہتا ہے محمد الرسول اللہ، لیکن جب اس سے یہ کہتے ہیں کہو فلاں اور فلاں حجت اللہ، یہ اللہ کی حجت ہے، تو وہ شخص خاموش ہو جاتا ہے۔ میں نے ماجرا پوچھا کئی مرتبہ، چونکہ اس چیز کی تکرار ہو چکی تھی تو لوگوں نے بتایا بات یہ ہے کہ ہم لوگ اہل بیت کے دشمن ہیں، اہل بیت کو نہیں مانتے، علی اور اولاد علی کو نہیں مانتے، لیکن یہ شخص مرنے سے کچھ دن پہلے شیعہ ہو گیا تھا، اہل بیت والا بن گیا تھا، لہٰذا یہ وقت آخر ہمارا کلمہ نہیں پڑھ رہا ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس دنیا سے یہ ہمارا کلمہ پڑھ کے جائے۔ اس مرد مومن کا بیان ہے کہ اچانک میں نے دیکھا ایک نور چمکا، اس نور کے حالے میں وہی نورانی شخصیت مجھ کو نظر آئی جو یہ کہہ رہی تھی ہو ہی نہیں سکتا کہ مشرق و مغرب میں کوئی میرا شیعہ مرے اور مرنے سے پہلے مجھے نہ دیکھے۔ وہ نورانی بزرگوار آئے اور حالت احتضار والے شخص کے قریب پہنچے، اس سے کہا کہو لا الہ الا اللہ، اس نے کہا لا الہ الا اللہ، اس نے کہا کہو محمد الرسول اللہ، اس نے کہا محمد الرسول اللہ، پھر اس نورانی بزرگ نے کہا کہو انا حجت اللہ، اس بات کی بھی گواہی دو کہ میں اللہ کی آخری حجت ہوں۔ اس بیان سے مرد مومن سمجھ گیا یہ کوئی اور نہیں بلکہ یہ ہمارے وقت کے امام ہیں جو یہ کہہ رہے تھے ہو ہی نہیں سکتا کہ مشرق و مغرب میں کوئی میرا شیعہ مرے اور مرنے سے پہلے مجھے نہ دیکھے۔ ناظرین اکرام، اس واقعے سے صاف ظاہر ہے کہ امام زمانہ وقت احتضار شیعوں کی مدد کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ ہم خداوند متعال سے دعا کرتے ہیں خدایا ہم سب کو معرفت امام زمان میسر فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔